اب یہاں پر جو آخری مقام ہے ہماری آج کی اس میں، ابھی ہم سورۃ البقرہ پہ آج کو کریں گے، تیسرا سپارہ، اگرچہ اس کا ایک تیسرے سپارے کا بڑا حصہ سورۃ آل عمران کا پر ہی مشتمل ہے، لیکن یہ ہے کہ آج کی ہماری مجلس جو ہے وہ اسی پہ ختم ہوگی۔ کل انشاءاللہ ہم سورۃ آل عمران پہ کچھ انشاءاللہ اس کے کچھ مقامات پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو یہ آج کا جو ہے وہ ہے آخری جو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ بیج مار دیتا ہے سود کا اور ترقی دیتا ہے، بڑھوتری کرتا ہے صدقات کی، اور اللہ بالکل پسند نہیں فرماتا ہر ناشکر، ہر گناہ گار کو، گناہ پر اصرار کرنے والے کو۔ صدقات، قدریں، اخلاق اور یہ نفس کی جو خوبی ہیں، اس کے جو فراز ہیں، اس کے جو چوٹیاں ہیں، وہ سر کروانے کا جو مقام ہے، وہاں پر اس جو ہے یہ کیپٹلسٹ ٹول، یہ مال کی عبادت اور مال کے ذریعے سے انسانوں پر ظلم کرنا، وہ کیا تھا؟ مال کے ذریعے سے انسانوں کی بھلائی کرنا، انسانوں پر ترس کھانا اور اس ذریعے سے خدا کو خوش کرنا۔ یہ کیا ہے؟ مال ہی ذریعہ ہے انسانوں کا بدترین قسم کا استحصال کرنا اور ظلم کرنا انسانوں پہ اور خدا کو ناراض کرنا۔ تو یہ دو باقاعدہ راستے ہیں، یہ دو دین ہیں، ایک سود کا دین ہے اور ایک صدقہ عبادت بنا کر صدقے کو یہ کرنا، یہ دو الگ الگ دین ہیں۔ تو کیونکہ اس دین اسلام کے اندر جو کفر کے اور فسق کے جو شرائع ہیں ان کو ختم کیا گیا، تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر سود کو ایبالش کرنے کا اور سود کو بالکل مسلمانوں کی زندگی سے نکال باہر کرنے کا یہ جو حکم تھا، وہ سورۃ البقرہ کے اس بالکل اختتامی مقام پر جا کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ اگلی آیت کے اندر جو ہے نا فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تقوی جو کہ اول سے لے کر آخر تک سورۃ البقرہ کا ایک مسلسل موضوع ہے، اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود سے، اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر شرط لگائی ہے ایمان، مومن ہونے کی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم ایسا نہ کرو تو پھر اعلان جنگ ہے تمہارا، سبحان اللہ، کس کے ساتھ؟ اس کائنات کے مالک کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو جتنا اصل زر ہے وہ پھر تمہارا ہے، اس پر تمہارا حق ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اس سے بڑھ کر نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہو۔ اور اسی سے اگلی آیت جو ہے، اگلی آیت میں وہ بعض اہل علم کا قرآن مجید کا سب سے خوف کے جو مقامات ہیں، اہل علم کا کون سے مقام ہیں، کسی نے کچھ کہا، چند ایک مقامات پہ انگلی رکھی اہل علم میں، ان میں سے ایک یہ مقام ہے، وہ اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، بس ذرا ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم کو واپس لایا جائے گا اللہ کی طرف۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کی کمائی پوری اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی۔ وہم لا یظلمون، اور ذرہ ان پر کوئی ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بنیادی طور پر سود کی تحریم ہے۔ تو پورے جہان میں جو ساہوکاری چلتی ہے، اور اس ساہوکاری کو بھی بہت زیادہ سائنٹیفک بنا لیا گیا تاکہ اس ساہوکاری کے اندر امدادیں بھی آپ کو دے لی جاتی ہیں، یعنی امدادیں دے کر بھی ساہوکاری ہی چل رہی ہوتی ہے۔ تو وہ ہے، اس کی ایک جون ہے جو کیپٹلزم نے اختیار کی ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ ابطال کرنا اور مال کے اندر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خدائی کو تسلیم کرنا اور اس کو صرف خیر کے لیے مال کو
کر دینا اپنی خیر کے لیے اور اس جہان کی خیر کے لیے، جس میں آسمانی دخل اندازی اول تا آخر جو ہے وہ جاری رہے گی، اور یہی وہ خیر ہے، یہی وہ برکت ہے، یہی وہ سعادت ہے جو کہ انسان کو نصیب ہوئی۔ اور جب یہ ہوئی تو صدیوں تک جو ہے سبحان اللہ، اب وہ جس چیز کا نام یہ غربت ہے، مسلمان معاشرے نے کم از کم یہ غربت نہیں دیکھی، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ یورپ کے اندر وہ جو ان کا فیوڈلزم ہے اور ان کا وہ جو اس کے بعد کیپٹلزم ہے، وہ انسان کا جو ہے وہ جو استحصال ہوا اور اجاڑا ہوا، اور جس طریقے سے مطلب ہے وہ پھر ایک پورا ایک اس کو جسے کہتے ہیں کہ اس کے خلاف ایک اندھا بغض پر مشتمل ایک انقلاب جو ہے وہ آیا، اور 20 انقلاب آئے، بہت سارے کامیاب ہوئے، کوئی کامیاب نہیں ہوا، اور آخری اس وہ انقلاب کی جو کڑی وہ کمیونزم کی صورت میں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ انسان کا پھر گلا کاٹنے کی وجہ، تو وہ اس کی جڑ کیا تھی؟ وہ یہی مال کی عبادت تھی جو سود کی صورت میں انسانی معاشرے کے اندر دیکھی گئی، اور اس کا ابطال اور انسانیت کو خیر کی طرف لانے کا یہ موضوع سورۃ البقرہ کے اختتام پہ بیان کر دیا گیا ہمارے لیے۔ اقول قولی ھذا